ملک میں جناب الیکشن کی آمد ہے اور اس کے ساتھ ہی اس چیز کا بھی شور مچ رہا ہے. بیسکلی یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ الیکشن نہیں ہوگا. وہ الیکشن کمیشن نے ابھی تک پیسے نہیں دیے, وہ کو نہیں ملے, ابھی تک مل جائیں گے. لیکن اس الیکشن کے اوپر عجیب و غریب سوالات ضرور اٹھ رہے ہیں. الیکشن سے پہلے وہ آب و ہوا, وہ فضا بھی ابھی تک قائم نہیں ہو سکی. جو الیکشن کی ریلیز ہوتی ہیں, الیکشن کے جلسے ہوتے ہیں, ایک پارٹی تو خیر یہ کھل کے الزام لگا رہی ہے کہ ان کو جلسے کرنے دیے ہی نہیں جا رہے. ان کی لیڈرشپ جیل میں, ان کی فرسٹ سیکنڈ ٹائر لیڈرشپ یا ان کو چھوڑ گئی یا مفرور ہے. اس لیے انہوں نے حل یہ نکالا کہ وکلا کو جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں اپنا ٹکٹس, کیونکہ وکیلوں نے جو آبویسلی ایک موومنٹ چلائی تھی افتخار چودھری صاحب کے لیے, تو اس کے بعد یہ بات طے ہو گئی تھی کہ وکیلوں پہ ہاتھ ڈالنا جو ہے وہ ریاست کے لیے یا پولیس کے لیے مشکل ہے, انلیس کہ ہسٹری چینج ہو جائے. ابھی تک کا تو یہی ہے. اس وقت عمران صاحب محور اٹینشن بنے ہوئے ہیں, خواہ جیل میں ہیں. انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کی اور انہوں نے نہ صرف مانیکا صاحب کے انٹرویو کی دھجیاں اڑا دیں, بلکہ ان کو جھوٹا ثابت کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے کبھی یعنی کہ جو بھی الزامات لگے, میں تو جو مانیکا صاحب کے انٹرویو کا وہ پہلو ہے جس میں وہ ذاتیات پہ بات کر رہے ہیں, میں تو اس کو نہ کبھی اپنے پروگرام کا حصہ بنایا نہ بناؤں گا انشاءاللہ. لیکن کیونکہ عمران صاحب نے آج ایک سٹیٹمنٹ دی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ مانیکا نے یہ سارے الزامات غلط تھے ان کے, انہوں نے تو بشریٰ صاحبہ کا بھی چہرہ بھی نہیں دیکھا. چلو یہاں تک تو شاید نکاح سے پہلے یہاں تک تو بات ہوتی ختم ہو جاتی, لیکن اس پہ اون چودھری صاحب کود گئے بیچ میں اور انہوں نے کہا کہ صدی کا سب سے بڑا جھوٹ بولا ہے مبینہ طور پہ عمران صاحب نے. پہلے تو میں ذرا اس پہ بات کر لوں, کیونکہ عمران خان از ناٹ این آرڈنری پولیٹیشین. ہی ہیز بین دا پرائم منسٹر, ہی از این ایسپیرنٹ ٹو بیکم دا پرائم منسٹر اگین. اور پاکستان کے اور دنیا کے رولز کلیئر ہیں کہ آپ جھوٹ نہیں بول سکتے پبلک آفس ہولڈ کرتے ہوئے, یا آپ نے پبلک آفس اگر ہولڈ کیا آپ بےایمانی نہیں کر سکتے. ویسے تو آپ ذاتی زندگی میں بھی نہیں کر سکتے, لیکن یہ تو ریڈ لائن ہے. اون چودھری صاحب ہمارے سے مجھے, اون صاحب میں آپ کی اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا, آپ نے کیوں کہا کہ عمران خان صاحب اس صدی کے سب سے بڑے جھوٹے ہیں. ان کا ایک دعویٰ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے چہرہ نہیں دیکھا بشریٰ صاحبہ کا, ایک روحانی تعلق تھا. تو آپ کس طرح چیلنج کر سکتے ہیں, یہ تو ان کا آپس کا معاملہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کامران بھائی. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب آپ ملک کے وزیر اعظم رہے ہوں اور ایک جماعت کے آپ لیڈر ہوں اور آپ ایسی اسٹیٹمنٹ دیں تو آپ کو اگر کوئی چیلنج کرے اور آپ قرآن پاک کو بیچ میں لا کے یہ بات کریں تو میرے خیال سے اس سے زیادہ شرمناک بات کوئی نہیں ہے کہ آپ اس کا بڑا جھوٹ بولیں. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہا ہوں ان کے میں, اور مجھے پتہ ہے یہ ذاتی زندگی میں اور بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن کیونکہ وہی بات آپ نے جو کی ہے, جب آپ نے پبلک آفس ہولڈ کیا ہو تو آپ ایسے جھوٹ نہیں بول سکتے, آپ قوم کے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتے, یہ ریڈ لائن ہے جی. اور اسی بات پہ ورنہ میں کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیتا. میرا موقف اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ جھوٹ بولا ہے, یہ ان کی جو ملاقاتیں ہیں انہوں نے دیکھا بھی ہوا ہے. اب اس سے زیادہ میں اور کیا بات کروں, کہ میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ وہ, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جیسے بندے نے بغیر دیکھے ہی کسی سے نکاح کر لیا. یہ صدی کا سب سے بڑا مذاق بھی ہے, جھوٹ تو ہے ہی اور مذاق بھی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران صاحب کا یہ جو دعویٰ ہے کہ انہوں نے ایکچولی مانیکا صاحب کی اس چیز کو رد کیا ہے, جو میں بولنا نہیں چاہ رہا, جو بھی وہ اپنی سابقہ بیوی کے متعلق فرما رہے تھے یا بول رہے تھے, جو کہ بڑی مانیکا صاحب کا اپنا کنڈکٹ ہے کس طرح وہ بول رہے تھے. لیکن اس کو عمران خان نے, جب آج عمران خان صاحب نے ریبٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو بشریٰ صاحبہ کا چہرہ بھی پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا نکاح سے پہلے, تو اس پہ آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جھوٹ بول رہے ہیں؟ وہ تو ہمیشہ پردے میں رہتی تھی نا, پردے میں ملتی تھی. مجھے مانیکا صاحب کے کسی اسٹیٹمنٹ کا کوئی مجھے ڈیفینڈ نہیں کرنا ان کی, ٹھیک ہے, لیکن جو یہ بات جو اسٹیٹمنٹ انہوں نے کی ہے میں اسی کے اوپر اپنا موقف دے رہا ہوں آپ کو کہ یہ انہوں نے بالکل جھوٹ بولا ہے. اور مجھے بڑی تکلیف سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اتنا آپ بڑا جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں. آپ کو ایک ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. آپ نے یہ بات کہی, بالکل ٹھیک ہے, یہ آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں بات ہے, نہیں کرنی چاہیے بات ایسی. جب آپ ایسی بات کریں گے تو پھر ایسا جواب لیں گے. اگر آپ جھوٹ نہ بولتے تو میں بالکل خاموش رہتا, میں چپ رہتا. آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان صاحب یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ انہوں نے چہرہ نہیں دیکھا تھا ان کا نکاح سے پہلے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل انہوں نے دیکھا ہوا ہے چہرہ. اور دوسری بات یہ کامران بھائی, آپ دین کی بات کرتے ہیں, آپ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں, تو آپ سچ بولیں. آپ اس ذاتی بات کو اگر آپ نے کرنا ہے تو وہ بھی سچ بولیں. آپ کو جھوٹ نہیں بولنا, جھوٹ تو جھوٹ ہے. پھر اگر آپ کسی کی بھی بات کو آپ لوگوں کے اوپر آپ انگلیاں اٹھاتے ہیں اور خود آپ جھوٹ بولیں تو پھر آپ کی بات کے اوپر کیوں نہ تنقید کی جائے. آپ کی بات کو جو شخص وہاں وٹنس رہا ہے, جو میں وہاں پہ ہر وقت موجود ہوتا تھا,
مجھے کیا ضرورت ہے خواہ مخواہ میں اٹھ کے آپ کے لیے بیان دینا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں اسے اور مزید باتیں میں نہیں کرنا چاہتا کسی کی ذاتی زندگی کے بارے میں، یہ ان کو پتہ ہے، یہ بی بی صاحبہ کو پتہ ہے ان کو کہ میں یہ بات ان کی جھوٹ ہے، اور میں اس پہ میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے۔ آپ نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ جی بشریٰ بی بی جو ہے وہ قرآن شریف اٹھا کے کہیں کہ جی انہوں نے آپ نے یہ کہا ہے؟ جی میں اس لیے یہ بات کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ ان چیزوں کو ہمیں اتنی بڑی بڑی باتیں ہم کرتے ہیں اور ہم اپنے دین کو بیچ میں لاتے ہیں، تو ہم سچ بولنا چاہتے ہیں نا، سچ بولنا ہے تو پھر آپ سچ بولیں۔ آپ کبھی بھی آپ کہیں کہ آپ نے کبھی ان کو اپنا چہرہ نہیں دکھایا، آپ نے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ آپ کو یہ ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے، آپ کو لوگ سنتے ہیں، آپ ایک پارٹی کے لیڈر رہے ہیں، آپ ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، اور آپ دوسری طرف یہ بات کرتے ہیں، آپ لوگوں کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، اور جب آپ کے اوپر خود بات آتی ہے تو آپ اس کے اوپر آپ جھوٹ بول دیتے ہیں۔ رائٹ، تو آپ نے چیلنج کر دیا جی عمران صاحب کو بھی اور بشریٰ صاحبہ کو۔ میرے لیے صرف اس کے اندر بالکل پرسنل افیئر جو ہے میٹر ہی نہیں کرتا، میرے اندر صرف ایک چیز میٹر کر رہی ہے کہ اس میں سچ کون بول رہا ہے اور جھوٹ کون بول رہا ہے، کیونکہ بشریٰ صاحبہ بھی ایک گھریلو خاتون ہے، وہ سچ بولے جھوٹ بولے ان کا اللہ کا معاملہ ہے، لیکن آپ کیونکہ پبلک آفس ہولڈ کرنے جا رہے ہیں، یا تو آپ اگر جھوٹے ثابت ہوں گے تو آپ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں۔ میں کنسیپچولی بات کر رہا ہوں، اور اگر عمران خان صاحب نے جھوٹ بولا ہے تو وہ بھی ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں پھر کون صاحب، اور آپ بھی ہوتے ہیں اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ جی کامران بھائی، میں دیکھیں، میں یہ بات، مجھے ذاتی زندگی کے بارے میں بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ اور جہاں آپ کا اتنا تعلق رہا ہو، اور آپ مجھے صرف کہنے کو یہ بات ہے کہ آپ ایک ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں نا، آپ ایک بڑی پارٹی جماعت جو آپ کی، جو اب تو خیر وہ ایک ہے انتشار پھیلانے والی جماعت ہے، آپ اس کے ایک سربراہ ہیں، اور آپ کو دیکھ نہیں دیتا یہ جھوٹ بول رہا۔ آپ کی ذاتی زندگی پہ کوئی بات کر رہا ہے، غلط بات کر رہا ہے، صحیح کر رہا ہے، آپ اس کا بیان دیں، لیکن آپ اتنی بڑی بات آپ بیچ میں دین کو لا کے کہہ رہے ہیں، ہماری مقدس کتاب کو، کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو کبھی نہیں دیکھا، تو میں نے اس پہ جواب دیا ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، ایسا نہیں ہے۔ میرا یہ بہت شکریہ۔ اون چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آبویسلی عمران خان صاحب کو تو ورژن دینے کے لیے ہم کہہ نہیں سکتے، بشریٰ صاحبہ چاہے تو بالکل اپنا ورژن میرے پروگرام میں تو خیر آئیں یا نہ آئیں کوئی مسئلہ نہیں، ویسے ہی دے دیں، اور جتنے بھی الزامات ان پہ دوسرے بھی لگے ہیں جو کرپشن کے معاملے کے حوالے سے اس پہ بھی وہ ہمیشہ جواب دے سکتی ہیں۔